تمام عالموں کو شامل ہے، ایسے ہی رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی تمام عالموں کو شامل ہے۔ کوئی عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے، عالمی بھائی چارے کی دعوت صرف اسلام دے سکتا ہے، اور ساری دنیا کو بھائی چارے کی لڑی میں اگر کوئی پرو سکتا ہے تو صرف اسلام پرو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں ہے، کسی کی تعلیمات عالمگیری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ آج صرف اسلام کو دیکھ کر، اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کو دیکھ کر، اس کی عالمگیریت، اس کی آفاقیت کو دیکھ کر یہ مذاہب والے دوسرے لوگوں کو دعوت دینے لگے ہیں، ورنہ کسی مذہب میں آپ کو کہیں بھی دوسرے قوم، دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کا کوئی رواج اور کوئی تاریخ نہیں ملے گی آپ کو۔ اسلام کا نظام شروع ہی سے آفاقی ہے، عالمگیر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کو حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاص خاندان والوں کو آپ سمجھائیے۔ جب یہ مرحلہ گزر گیا تو فرمایا ام القریٰ کے لوگوں کو سمجھائیے۔ جب یہ مرحلہ گزر گیا تو آپ کو حکم ہوا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، حکم ہوا ساری دنیا والوں کو دعوت دیجئے، اعلان کیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ مدینہ تشریف لے گئے، سارے عرب کے لوگوں کو دعوت دی، اور جب ایسا وقت آیا سن 6 میں صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا چین کی سانس لی، تو آپ دیکھیے کہ آپ نے ہرقل روم اور کسریٰ ایران، مقوقس، مصر، اردن اور آس پاس کے جتنے اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی حکومتیں اور بادشاہتیں تھیں، تمام کو خطوط لکھے اور ہر ایک کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، اور یہاں تک کہا اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، شانتی قبول کر لو، اسی میں شانتی ہے، اسی میں سلامتی ہے، اور اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہیں دوہرا اجر ہوگا، اور اگر نہیں قبول کرو گے تو تمہیں عذاب بھی ایسا ہی دیا جائے گا، سارے لوگوں کا عذاب بھی تمہارے سر ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں نہیں جا سکتے تھے وہاں بھی خطوط بھیجے، اور یہ بتلا دیا کہ میری نبوت، میری رسالت صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، میں ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہوں، میری رحمت عام ہے، میری نبوت اور رسالت عام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں آپ کی جو حیثیتیں بیان فرمائی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بہت سارے ہمارے خطبہ حضرات ترجمہ کرتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ سارے جہاں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ عالمین جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ وہی عالمین ہے جو وہاں پر ذکر ہوا وہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ربوبیت تمام عالموں کو شامل ہے، ایسے ہی رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی تمام عالموں کو شامل ہے۔ کوئی عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی نہیں ہے، باہر نہیں ہے، سب کو آپ کی رحمت شامل ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور آپ کا اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن ہم صرف اتنا بتلا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سارے جہانوں کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی رحمت آفاقی ہے، عالمگیر ہے، اور آپ کی رسالت و نبوت یہ بھی عالمگیر ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ کتنی صاف اور واضح آیت کریمہ ہے اور کتنا صاف پیغام ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، اے نسل انسانی کے بچوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ جہاں تک آسمان اور جہاں تک زمینوں کا سلسلہ ہے، ان تمام کے لیے میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں، وہی اللہ جو زندگی دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں موت دینا ہے، لہذا اللہ پر ایمان لاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو، اور میں رسول امی ہوں۔ خود اللہ رب العزت کے پیغام پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہوں، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم پر ہدایت کے دروازے کھل جائیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ساری کائنات کے لیے آئے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے۔ ایک انسان کا بچہ بھی اس سے خارج نہیں ہے، باہر نہیں ہے، سب اس کے اندر ہے۔ اور کس حیثیت سے آئے؟ دو حیثیتیں ذکر فرمائی گئی، بشیرا و نذیرا، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ جو اچھے اور نیک کام کریں ان کے لیے بشارتیں سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو اللہ کی نافرمانی کریں، انسانیت کے ساتھ دغا و فریب کریں، مکاری کریں، انسانیت کے لیے مسائل کھڑے کریں، ان کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت اچھی طرح سے واضح کرتی ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ سارے عالمگیر بھائی چارے کی دعوت اسلام دیتا ہے، اور اسلام ہی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ سارے عالم کو بھائی چارے کی ڈور میں وہ پرو سکے۔ باقی کسی دین کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ یہ آیت کریمہ آپ سنتے ہیں، ہمارے یہاں جب نکاح ہوتا ہے تو اس وقت یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اے لوگو، یا ایھا الناس، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا اہل الکتاب نہیں کہا، کوئی اور نسبت استعمال نہیں کی، لفظ استعمال کیا یا ایھا الناس، اے آدم کے بچوں، اے لوگو۔ کسی بھی قوم، برادری، ذات، علاقے، خطے، رنگ، نسل، کہیں کے بھی تم ہو، تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس ایک سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے اس نے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کی اور یہ دنیا بسائی۔ اسلام ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان بنایا، آدم، اور اس آدم سے اس کا جوڑا بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحیح حدیث میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِن ضِلْعٍ، اللہ رب العزت نے عورتوں کو آدم کی پسلی سے بنایا، آدم سے حوا کو بنایا۔ حوا کو اللہ رب العزت نے
آدم سے بنایا ہے، پھر ان دونوں سے بے شمار مخلوق پیدا کی ہے۔ اب یہ جو بے شمار مخلوق ہے یہ کس کے بیٹے ہیں؟ سب آدم اور حوا کے بیٹے ہیں۔ کس کی بیٹیاں ہیں؟ آدم اور حوا کی بیٹیاں ہیں۔ سارے مرد، ساری عورتیں، سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ جب یہ ساری آدم اور حوا کی اولاد ہیں تو ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی، مرد ہو یا عورت ہو، اگر عورت ہے تو بہن ہے، مرد ہے تو بھائی ہے۔ افریقہ والے وہ بھی بھائی ہیں، امریکہ والے وہ بھی بھائی ہیں، ایرانی، ترکی، کردی اور ہندوستانی سب بھائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے۔ سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے۔ جب سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے، تو ان میں غیریت کس بات کی؟ اختلاف کس بات کا؟ لڑائی کس بات کی؟ دشمنی کس بات کی؟ عداوت کس بات کی؟ اونچ نیچ کس بات کی؟ یہ اونچا ہے اور یہ نیچا ہے، یہ ذلیل ہے اور یہ عزت والا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ کیا ایک باپ کی اولاد میں اونچ نیچ ہوتی ہے؟ ایک ذلیل اور ایک عزت والا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے، دنیا والوں کی نظر میں ایک باپ کی اولاد میں اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو صرف اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کے سنسکار کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، یہ بد کردار ہے کہ نیک کردار ہے، اس کا وجود لوگوں کے لیے، معاشرے اور سماج کے لیے بہتر ہے یا بدتر ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر دنیا والے یہ کہیں کہ نہیں، دونوں سے یکساں فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اگر ایک بچہ کالا ہے اور ایک گورا ہے تو ان میں کالا اور گورا ہونے کی وجہ سے اونچ نیچ کا فرق نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایک بچہ کسی خاص علاقے میں چلا گیا اور دوسرا دوسرے علاقے میں چلا گیا، اس کی نسل سے کچھ اور لوگ ہو گئے، اس کی نسل سے کچھ اور لوگ ہو گئے، تو اس بنیاد پر کہ وہ ہندوستانی ہے نیچا ہے اور یہ عربی ہے لہذا اونچا ہے، کیا یہ فرق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دنیا والوں کی نظر میں ایک باپ کی اولاد میں اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو صرف اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کے سنسکار کیا ہیں، اس کا کردار کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، یہ بد کردار ہے کہ نیک کردار ہے، اس کا وجود لوگوں کے لیے، معاشرے اور سماج کے لیے بہتر ہے یا بدتر ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر دنیا والے یہ کہیں کہ نہیں، دونوں سے یکساں فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اگر ایک بچہ کالا ہے اور ایک گورا ہے تو ان میں کالا اور گورا ہونے کی وجہ سے اونچ نیچ کا فرق نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایک بچہ کسی خاص علاقے میں چلا گیا اور دوسرا دوسرے علاقے میں چلا گیا، اس کی نسل سے کچھ اور لوگ ہو گئے، اس کی نسل سے کچھ اور لوگ ہو گئے، تو اس بنیاد پر کہ وہ ہندوستانی ہے نیچا ہے اور یہ عربی ہے لہذا اونچا ہے، کیا یہ فرق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں جتنا فساد، جتنی لڑائی، جتنے جھگڑے موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، وہ صرف چند بنیادوں پر ہوتے ہیں، اور وہ بنیادیں ہیں اللہ کا عقیدہ، الہ ایک ہے، معبود جس کی پوجا کی جائے وہ ایک ہے یا انیک، جنس ہماری اور ہمارے سامنے والے کی ایک ہے یا الگ، اختلاف رنگ و نسل، اختلاف زبان، اختلاف ارض زمین کا مسئلہ، علاقے کا، خطے کا، حب مال، حب اولاد، حب شہوات اور عقیدہ آخرت اور منکرات کا چلن، یہ چیزیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو تمام تر فساد کی جڑ یہی چیزیں ہیں۔
ہم ایک آدمی سے نفرت کرتے ہیں کس لیے، اور ایک آدمی سے محبت کرتے ہیں کس لیے؟ تو بعض لوگ اس لیے، ارے ہماری زبان بولتا ہے۔ ایک بنگالی ایک آدمی کو بنگالی بولتے ہوئے سنتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اس سے جا کے ملتا ہے، تم کہاں کے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کس جگہ کے ہو؟ ایک انگریز کسی کو انگریزی بولتے ہوئے سنتا ہے تو اس سے انسیت محسوس کرتا ہے۔ ایک آدمی اگر اپنے جیسی شکل و صورت کسی آدمی کے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ شاید ہم ہی میں سے ہے، جا کر اس سے ملتا ہے۔ لباس دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم میں سے، اس سے جا کر ملتا ہے، انسیت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو وہ زبان بولتے ہوئے دیکھتا ہے جو اس کی زبان نہیں ہے تو اس سے تھوڑی دوری محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ گورا ہے، ہم کالے ہیں، ہم گورے ہیں، وہ کالا ہے، تو دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا سمجھے گا۔ یہ سارے اختلافات دنیا کے اندر عالمی بھائی چارے کے راستے کے روڑا ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو یکسر ختم کر دیا، سارے انسانوں کو خطاب کیا، تم سب کا رب ایک ہے، معبود ایک ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ دو نہیں ہیں۔ جب دو نہیں ہیں تو اختلاف کیوں، لڑائی کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں نبی و رسول بن کر آئے، اس زمانے کے لوگوں نے، بادشاہ نے ان کے ساتھ دشمنی کی، جبکہ وہ نہایت ہی باوقار آدمی تھے۔ ان کے عقل کی، ہوش کی، سمجھداری کی، نیک چلنی کی تمام لوگ تعریفیں کرتے تھے۔ دشمنی کس بنیاد پر تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رب کی طرف بلا رہے تھے اور وہ بہت سارے معبودوں کی عبادت کر رہے تھے۔ نمرودیوں نے ان کو آگ میں جھونکا، اپنے طور پر سوچا کہ شاید اس سے مسئلہ ختم ہو جائے گا اور آگ ان کو ختم کر دے گی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے باقی رکھا اور وہ ان کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے۔ یہ جو کچھ ہو رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، خود ان کا باپ کہہ رہا تھا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم خاموش ہو جاؤ، ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ پتھر مار مار کے ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم ایک الہ کے اور ان کا باپ کئی الہوں کا ماننے والا تھا، اسی وجہ سے یہ جھگڑا تھا۔ قرآن، رسول اکرم کی تعلیم، اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، روزی دینے والا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، بیٹا بیٹی روزی روٹی ساری چیزیں دینے والا ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ دنیا والوں ذرا غور تو کرو، غور کرو، تجربہ کرو۔ ایک گھر چھوٹا سا 4 5 10 آدمیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اگر گھر میں ایک سے زیادہ گارجین ہو جائیں، ایک سے زیادہ آدمی کی بات چلنے لگ جائے تو گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ گھر اختلاف سے بچتا نہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ آج گوشت پکے گا، دوسرا کہہ رہا ہے جتنے دن ہو گئے گوشت کھاتے کھاتے، نہیں آج دال پکے گی، اسی میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو ایک گھر تو چل نہیں سکتا 2 گارجین سے، یہ ساری کائنات کیسے چل جائے گی؟ اگر 2 خدا ہوتے، اس کائنات کے 2 مالک ہوتے، چلانے والے ہوتے، تو کب کی یہ تباہی سے 2 4 ہو چکی ہوتی۔ یہ کائنات تمہیں دیکھنے کے لیے اور تم اس کائنات کو دیکھنے کے لیے باقی نہ رہتے، تباہی سے 2 4 ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ لیکن کائنات موجود ہے۔ جیسے آج سے ہزاروں سال پہلے سورج مشرق سے نکلتا تھا، آج بھی مشرق سے نکلتا، جیسے مغرب میں ڈوبتا تھا ویسے ہی مغرب میں ڈوبتا ہے۔ جیسے موسم جاڑے گرمی برسات کے ترتیب سے آتے ہیں ویسے ہی آج بھی آ رہے ہیں۔ جیسے باغوں میں پھول کھل رہے ہیں، بھورے منڈرا رہے ہیں ہزاروں سال سے، آج بھی وہی ہے۔ اس سلسلے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا کیا مطلب ہے
کہ اس ساری کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے، حاجت روا مشکل کشا ایک، پیدا کرنے والا ایک، مارنے والا ایک، جلانے والا ایک، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اگر دوسرا ہوگا تو یہ کائنات فساد زدہ ہو جائے گی۔ سورج چاند سے ٹکرا جائے گا، چاند زمین سے ٹکرا جائے، مشتری مریخ سے اور زحل عطارد سے ٹکرا کر وہ تباہی کا نقشہ پیش کریں گے کہ ہم اور آپ اس میں دیکھنے کے لیے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ ایک بنیاد اسلام نے ڈھا دی جو اختلاف کی تھی، سب سے بڑی بنیاد۔ اس بنیاد نے اگر اس کو آج بھی انسان مان لیں کہ نہیں، سب کا پیدا کرنے والا ایک، لہذا عبادت کا مستحق بھی ایک ہی ہے، ہزاروں لڑائیاں، ہزاروں جھگڑے، ہزاروں فساد ٹل سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں۔ اسلام ایک بھائی چارے کا پیغام دے رہا ہے اور اس کے لیے بنیاد فراہم کر رہا ہے کہ ایک رب کو مانو اور اسی کو پوجو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ معبودوں کی بنیاد پر، مسجدوں اور مندروں کی بنیاد پر، گرجا اور کلیسا کی بنیاد پر اور گرودوارے کی بنیاد پر یہ سارے جھگڑے فضول ہیں۔ سب کا پیدا کرنے والا ایک، عبادت اسی کی کرو، جھگڑا ختم۔ رنگ و نسل کی بنیاد اسلام نے ختم کر دی۔ اس نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا بات کہی ہے! یا ایھا الناس، یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے سارے انسانوں، اے آدم کی اولاد، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو، مسلمان، ہندو، جینی اور بودھ، عیسائی اور یہودی، اور دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی دین کا ماننے والا ہو، وہ سن لے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، یہ تمہاری برادریاں، تمہاری ذاتیں، تمہاری نسلیں، تمہارے رنگ کے فرق، یہ سارے کے سارے اس لیے نہیں ہیں کہ تم میں بعض اونچے ہیں اور بعض نیچے ہیں، بعض خدمت کے لیے اور بعض حکمرانی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو پیدائشی طور پر ذلیل اور کسی کو عزت والا بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ تفریقیں تمہاری اپنی نکالی ہوئی ہیں، بعض شاطر، بدماش اور تقریبی ذہن رکھنے والے لوگوں نے یہ تفریقیں نکالی ہیں، بعض کو اونچا اور بعض کو نیچا بنایا ہے۔ اللہ نے نہیں، لتعارفوا، اللہ رب العزت نے تو یہ رنگ و نسل کا، قبیلے اور برادریوں کا جو فرق رکھا ہے، اس لیے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ عبداللہ، ایک سے زائد مجلس میں موجود ہیں جن کا نام عبداللہ ہے۔ اے عبداللہ، کوئی آدمی آواز دے رہا ہے، سب آواز دے رہے ہیں، ہاں پہچاننا مشکل ہے، تو کہہ رہے ہیں عبداللہ العربی، عربی عبداللہ، اجمی عبداللہ، قریشی عبداللہ، فارسی عبداللہ۔ یہ جو نسبتیں ہیں، ان ساری نسبتوں کو صرف تعارف کے لیے رکھا ہے، اونچ نیچ کے لیے نہیں۔